السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو، خدا واحد کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ساری کائنات کا مالک، ساری مخلوقات کا پالنہار وہی اللہ ہے، وہی ہمارا مالک، رازق اور بہترین کارساز و نعم المولا۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات نے صرف انسانوں کو رہنمائی نہیں بلکہ نجات کا راستہ بھی دکھایا۔ حضرات، قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے، 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے مختلف انداز سے۔ ان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک سورہ ان کے ہی نام سے مختص کیا گیا ہے، سورہ لقمان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ نہ پیغمبر نہیں، ان کو پیغمبرانہ مقام اور مرتبہ کر کے اللہ نے اس کا خاص کر تذکرہ کیا ہے سورہ کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو 2 اختیارات دیے تھے، یا تو آپ نبوت پیغمبری اختیار کریں یا آپ حکمت اختیار کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت کو اختیار کیا۔ حکمت کا مطلب ہے کہ ایسے اقوال جو انسان کے لیے بہتر ہو اور کاروبار بہترین ہو۔ حضرت لقمان بعینہ حبشی نسل کے تھے، اور جو ہے کسی نے ان کو پوچھا، اے لقمان، اگرچہ کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں لیکن آپ کو پیغمبرانہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اور آپ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، آپ کے نام سے ایک سورہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں 15 اوصاف بیان کیے کہ جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کردار، ان کے اخلاق و عادات کی وجہ سے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبرہ مقام دے دیتا ہے۔ ان میں بہت ساری چیزیں اسی سورہ کے اندر تذکرے کیے گئے، سورہ لقمان کے اندر۔ غرور ہے، گھمنڈ ہے، بات چیت ہے، سب چیزیں، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں۔ اور اس میں بہت بہترین نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے بہت اہم ترین نصیحتیں کی گئی، اور مکی سورہ ہے۔ اسی سورہ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے پہلے کی ایک اور آیت آپ مطالعہ کریں، اس کے تسلسل سے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے دنیا میں زندگی گزارنے کے طور اور طریقے ذی فہم اور سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر ان تمام کا مقصد یہی بیان کیا گیا، دیکھو ایک دن اس دنیا ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جائے گی، موت آئے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کامیاب انسان خدا کے نزدیک وہ ہے جو زندگی اس کو ملی ہے مرنے سے پہلے کی زندگی، اس زندگی کو خدا شناس بنائے، آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کرے اور کچھ چیزیں جو ہے آخرت کے لیے جما لے، وہ انسان کامیاب۔ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جائیں گے، تمہاری یہ شہرت، تمہاری یہ دولت، تمہارے آل اسباب، اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کام آنے والی چیز دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے جو کیے ہیں وہی چیز کامیاب ہونے والی، وہی اعمال لے کے جائیں گے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کچھ اعمال اچھے کر کے گیا، نیک اولاد چھوڑا، کچھ انسانیت کے لیے فائدہ مند پہنچا، وہ اس کا ثواب جو ہے آگے بھی چلتا رہتا، صدقۃ جاریہ۔ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں آپ، مکی سوروں کے اندر جو تصورات دیے گئے ہیں، جو احساس پیدا کیا گیا ہے، دیکھو ایک ہی اللہ کی بندگی اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اس دن کی تیاری کرو جو کل کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو قرآن جو ہے کل کا دن کا غد، کل کے لیے تم نے کیا کیا، آج کا دن یہ ہے تو کل کا دن قیامت، کیونکہ نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے، اس آیت کے اندر 5 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علم میں اللہ ہی جانتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کب آئے گی، قیامت کی گھڑی کس وقت واقع ہوگی۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ معارج، اس کی ابتدائی آیتوں میں سأل سائل بعذاب واقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے اے اللہ کے رسول، آپ قیامت کے تذکرے کرتے ہیں، آخر وہ آئے گی کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلاتے تھے، دیکھو وہ آئے گی، یقیناً آئے گی، جب آئے گی تو زمین و آسمان کے اوپر بڑی بھاری پڑ جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت، آسمان پھٹ پڑے گا، تارے بکھر جائیں گے اور سمندر رول پڑیں گے، خبر کے اندر کی چیزیں درہم زبر زیر زبر ہو جائے گی۔ تو ایک سوال کا جواب تک بہت بڑی پاری پڑے گی۔ ایک سوال کا جواب یہ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قیامت کا سوال آپ کر رہے ہیں، جس کی جلدی بھی مچا رہے ہیں، اگر وہ آ گئی تو اس کی کیا تیاری کی ہے آپ؟ کسی چیز کی ہم پوچھتے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ایک تیسرا جواب اللہ کے رسول یہ بھی دیتے تھے، انسان کی جو موت ہوتی ہے وہی اس کے لیے قیامت، موت کی تکلیفیں، سختیاں یہ جو ہوتی ہیں، تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اعتبار سے ابواب الفتن، جو احادیث میں ذکر ہے کہ قیامت کی بہت ساری چھوٹی نشانیاں نہیں بلکہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی گئی، جس میں کوئی دو رائے نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے، میں گیا میرے ساتھ قیامت آئے گی۔ اس کا علم اللہ کے پاس۔ قرآن نے ایک جگہ کہا قیامت کی جب گھڑی آئے گی تو بڑا لمبا ٹائم نہیں ہے، وہ کلمح البصر، اور آنکھ جو پلک مارتی ہے اس سے بھی کم ٹائم میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ دوسری بات اس میں کہی گئی وَيُنَزِّلِ الْغَيْثَ، بارش کا برسانا، فائدہ مند ہونا، نقصان دہ ہونا، یہ صرف اللہ کے علم ہے، کسی میں نہیں۔ آج دنیا اور سائنس اتنی ترقی کر لینے کے باوجود بھی بارش کا کوئی معیار نہیں بتا سکتی، کس وقت آئیں گی، کیا آئیں گی۔ تیسری چیز وہ یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے سعید ام شقی، نیک بنے گا یا برا بنے گا کوئی نہیں جانتا۔ لڑکا ہے لڑکی آج معلوم کر لے رہے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن نیک بنے گا بد بنے گا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جس کو سعید اور شقی کے الفاظ آئے ہیں قرآن، نیک بخت بربخت، اس کا مقدر، یہ صفہ اللہ۔ پہلی چیز قیامت کا علم، دوسری چیز بارش کا معیار اوسط یہ اللہ کے پاس ہے، تیسری چیز دنیا کا جو بچہ نیک بنے گا بدبخت بنے گا اس کا علم اللہ کے پاس۔ چوتھی چیز ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کل وہ کیا کھائے گا۔ کل کی بات تو ہے کہ آپ جو کھائیں ہیں دوپہر میں ہم کیا کھائیں گے نہیں معلوم، ہمارا مقدر کیا ہے، اس کا مقدر جو ہے کیا کھائے گا نہیں معلوم۔ احادیث میں اتنا بھی ذکر ہے موت وقت پر آئے گی، اس کے مقدر کا کچھ لقمے کھانا ہے تو کھائے بغیر مرے گا بھی نہیں، وہ کیا کھائے گا نہیں معلوم، اللہ عالم۔ کہاں اس کا رزق ہے، کیا رزق ہے، کل کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، واللہ عالم۔ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یہ چوتھی چیز ہے۔ آخری چیز اس آیت کے اندر کہی گئی ہے، بڑی اہم ہے، آج وہی عنوان کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس وقت پر، کس سرزمین میں، کن حالات میں اس کی موت واقع ہے، کب مرے گا نہیں معلوم، کہاں مرے گا نہیں معلوم، کس جگہ پہ مرے گا نہیں معلوم، کن حالات میں مرے گا نہیں معلوم۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اسی طریقے سے موت پر ایمان کے ساتھ وہ یقین رکھتا، ہر حال میں آئے گی وہ۔ قرآن مجید نے مکی سوروں کے اندر احساس دلایا انسان کو، دیکھو تمہاری زندگی کی تم اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، اللہ کی پسندیدہ زندگی ہو، اللہ کے خوشنودی کی زندگی ہو، امن کی زندگی ہو، حلال ہو، یہ تم کیٹیگری۔ اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے یہ بھی احکام بار بار دیتا ہے قرآن کہ دیکھو ایک اچھی موت کی بھی تیاری کرو، تو موت آئے تو اچھی موت ہو، اس کا مقدر ہے کب کیا ہوگا واللہ عالم، لیکن نیت تو ہو۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آپ پڑھیے، مدنی سورہ ہے، بہت سے اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک آیت 102 جس میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرو، جیسا حق ادا کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہے تو مسلمان کا حق کیا ہے؟ نماز تو ہے، فرائض ہے، پوری زندگی ہے، ایک نظام ہے، وہ تمام اللہ کا ڈر اور خوف سے گزارے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا ڈرنا ہے
ہر مسلمان سے ایک اپیل، ایک گزارش، ایک نصیحت، ایک ایجنڈا قرآن پیش کرتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو یہ خواہش پیدا کرو، یہ تمنا پیدا کرو، دنیا سے جائیں گے، یقیناً جائیں گے، کب جائیں گے واللہ عالم، جب بھی جائیں گے اے اللہ بحیثیت مسلمان کے چلے جائیں، بحیثیت مسلمان کے چلے جائیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے آخری کلمات کلمہ طیبہ پہ، جب آدمی سکرات کی حالت میں ہوتا ہے، مرنے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو تاکید کی کہ جب بیٹھتے ہیں اس کے پاس، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تلقین کرو، تم بولتے رہو، پڑھتے کوشش کرو، آخری وقت پر اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ ابو طالب دین اسلام کی بڑی خدمت کی، آپ کو معلوم ہے، بڑا پروٹیکشن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آخری وقت پر حضور کی بھی کوشش تھی، قرآن کہتا ہے خواہش تھی میرے چچا میری خدمت کرے، لیکن قرآن نے کہا یہ آخری کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، جس کو نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا کرم ہے، ہم خوش نصیب ہیں، یہ کلمہ ہمیں نصیب ہوا، ہم مسلمان نہیں، ہماری یہ کوشش ہو کہ ہماری آخری انسان سے بھی یہ کلمے سے جو ختم ہو، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے موت کی سختیاں جو ہوتی ہیں، احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے، موت کی سختیوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من نزع، سانپ کی جان جانا اور آنا، جس کو پہلے سکرات کہتے تھے، آج کل کوما کہتے سمجھے آپ، جان جانا اور آنا، یہ بڑی نزع کی حالت ہے، اے اللہ اس تکلیف سے ہر ایک کو بچا کے رکھ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دعائیں کی ہیں ایک مومن کے لیے، ہم سب کے لیے، 7 تکلیف دہ موت سے بچنے کی دعا کرو۔ کتاب المعاص پناہ مانگنے کی دعائیں ایک عنوان ہے، امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ان میں 7 پہلی ایک چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من تردی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہیں سے گر کر مر جانے سے، اونچی جگہ یا کسی جگہ سے گر کر مر گئے۔ موت کی تو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی کہ اچھی زندگی، اچھی موت، موت سے پہلے حقوق کو ادا کر سکے، موت سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ اچانک گر کے مر گئے، روز مرہ کے حالات ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ ایسی موت سے ہم پناہ مانگتے ہیں، گر کر مرنے سے۔ نمبر 2 والحدمی، کسی چیز کے نیچے دب کر مر جانے سے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا، کیا احساس، کیا ذہن، کیا تصور، کیا سوچ اسلام دیتا ہے مومن کے لیے، دب کر مر جائے۔ زلزلے آئے، اوپر کی چیزیں نیچے ہو گئی، انسان تڑپتا ہی رہا، مر گیا، تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ تیسری چیز والغرقی، ڈوب کر مرنے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبی کے کچھ دور ایک مسجد تھی، مسجد اجابہ، آج بھی ہے مسجد، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی اپنی امت کے لیے۔ اے اللہ میری امت کو پانی میں ڈبو کے ہلاک نہ کر، فرعون کی طرح۔ اس میں یہ دعا ہے، تیسری غرق، پانی میں ڈوبے کے نہیں، بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ نمبر 4 والحریق، جل کر مرنے سے۔ یہ دوسری دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مسجد اجابہ اس واسطے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اللہ نے جواب اسی وقت دیا تھا۔
ایک دعا یہ کی تھی کہ پانی میں ڈوبے کے نہ مرے، جل کر نہ مرے، یہ دو دعائیں قبول ہوئی تھا۔ تیسری دعا اللہ کے رسول نے یہ بھی کی تھی وہاں پر، اے اللہ میری امت کو متحد رہا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ تمہاری امت کے لیے آزمائش رہی، یہ تمہاری امت کے لیے آزمائش۔ تو تکلیف دہ موتوں سے بچنے کی دعا میں پہلی یہ ہے گر کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، جل کر مرنے سے، چار ہو گئے۔ پانچویں چیز وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَطَّفَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں موت کے وقت پر شیطان کے اسکسانے سے۔ موت ہے، فکر ہے، فنا ہے، خواہشات ہے، یہ بھی ہے، فلاں ہے، شیطان اسکتاتا ہے۔ موت کے وقت پر شیطان کے اچک لینے سے بچا کے رکھ۔ ساتویں چیز، چھٹی چیز وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتُ بِسَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ تیرے دین کے لیے، ایمان کے لیے ایسا وقت میری زندگی میں آ جائیں میری جان بھی جائے میں ایمان سے نہ پھروں، میں ایمان پر استقامت رہوں، کلمہ طیبہ پر جو دین پر ہوں۔ اے اللہ ایسے میں منہ پھیر لے رہا ہوں یا دین کو چھوڑ دے رہا ہوں، منحرف ہو جا رہا ہوں، مرتد ہو جا رہا ہوں، اللہ محفوظ فرمائے۔ ساتویں چیز وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتُ لَذِيخًا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کوئی زہریلی چیز کے ڈسنے سے، زہریلے جانور کے ڈسنے اس سے میں پناہ مانگتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 تکلیف دہ چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آخری کی ایک دعا یہ ہے اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ وَلَا تُعَذِّبْ وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ، موت کے وقت پہ جو تکلیفیں، جو مشکلات ہوتے ہیں تیری رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور رحمت ہمیں نصیب فرما دے۔ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد یقیناً کیا کیا تکلیفیں ہوتی نہیں معلوم، اے اللہ موت کے بعد تو عذاب اور سختیوں میں مت۔ اور آخری جملہ یہ ہے وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ تیرے پاس آئیں گے تو حساب لینا شروع کرے ہم بچ نہیں پائیں گے، ہمارے حساب کو تو آسان فرما دے۔ تیرا رحم و کرم اتنا بڑا ہے تو چاہے تو ہم سب کو بھی بغیر حساب کے جو ہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حسابوں کو تو آسان فرما دے۔ یہ اہم ترین دعائیں ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی اچھی دے، موت بھی اچھی دے، موت کے وقت پر ایمان کی حالتوں میں ہم سب کو بھی برقرار رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔